بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر نمبر 5 کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 31 تک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ، جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے جو پیچھے اصحاب کہف کا پورا قصہ ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ تعلیمات عطا کی ہیں جو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ خاص احکامات ہیں ان میں جو ہمیں سمجھنے ہیں، اور کچھ اہم تبصرے ہیں جو پچھلے جو اصحاب کہف کے جو بھی معاملات تھے ان سے متعلق، اور پھر ہماری مزید آگے آنے والے وقتوں کے لیے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے تبصرہ فرمایا۔ یہ کمنٹری اللہ تعالیٰ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض لوگ تو کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور بعض کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ رجمن بالغیب، یہ لوگ بے تحقیق اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ رجمن تیر چلانا، پتھر مارنا، بالغیب یعنی الغیب کہتے ہیں ایسا واقعہ یا ایسا کچھ ہونا، کچھ ایسی چیز وقوع پذیر ہونا جو غائب ہے، ان کے علم میں نہیں ہے۔ رجم بالغیب ایک طرح سے محاورہ ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلانا، اسی طرح رجم بالغیب یعنی اندھیرے میں پتھر مارنا، یہ اس طرح سے عرب میں استعمال کیا جاتا ہے اس محاورے کو۔ یہ محاورتاً یہاں استعمال کیا گیا کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کرنے والے کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ ان کا یہ قول اندھیرے میں تیر چلانے کے طور پر ہے، کسی واقعی ثبوت پر مبنی نہیں ہے۔ اس حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نجران کے عیسائی جن میں سید یعنی یعقوبی فرقہ اور عاقب جو کہ نستوری فرقہ تھا، یہ 2 فرقے ہوا کرتے تھے نجران میں عیسائیوں کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ سید نے کہا وہ 3 تھے، یعنی وہ جو یعقوبی فرقہ تھا اس نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا۔ عاقب نے کہا 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ رجمن بالغیب یعنی ان کے علم میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، ان کے یہ اقوال اندھیرے میں تیر چلانے کی طرح تھے، کسی کو صحیح طور پر معلوم نہیں کہ واقعی وہ کتنے تھے۔ لیکن جبریل امین کی اطلاع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کے بعد مسلمان کہیں گے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، مسلمان کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کا جملہ وصفیہ ہے جو سبعۃ کی صفت ہے۔ ابھی عربی والے اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جو عربی گرامر سے واقف ہیں وہ اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ صفت اپنے موصوف سے وابستہ ہوتی ہے اور حال اپنے ذوالحال سے متصل ہوتا ہے۔ تو جب بھی معرفہ ذوالحال ہوگا، جملہ حال تو مطلب معرفہ جو ہوگا وہ ذوالحال ہو اور جملہ حال ہو تو اس کی باہم وابستگی ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسی صفت کی موصوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو سبعۃ ہے یہ اصل میں صفت ہے، یہ جو جملہ ہے وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ یہ جملہ وصفیہ ہے، سبعۃ کی صفت ہے۔ یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گی۔ پھر کچھ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ جو ہے یہ عرب کا قاعدہ ہے کہ 7 تک کی گنتی تو وہ بغیر حرف عطف یعنی وا کے بغیر وہ کر لیتے تھے، 8ویں عدد کو وہ ہمیشہ واو عطف سے شروع کرتے ہیں، جیسے 1 2 3 4 5 7 اور 8، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بھی اس کا اسلوب جو ہے وہ کئی مقامات پر بیان کیا گیا کہ آیا ہے۔ تو اس سے متعلق جو بیضاوی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ تعداد اصحاب کہف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صرف 3 اقوال بیان فرمائے ہیں، چوتھا کوئی قول نہیں نقل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چوتھا قول تھا ہی نہیں، اور پہلے دونوں قولوں کی رجم بالغیب کہہ کے اللہ رب العالمین نے کیا کر دی؟ تردید کر دی، یعنی یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ رجم بالغیب ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ تیسرا قول ہے اور اس کی تردید نہیں فرمائی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیسرا قول ہی حق ہے۔ پھر فرمایا کہ قُلْ رَبِّ عَالِمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرا رب ان کی صحیح تعداد سے بخوبی واقف ہے۔ قُلْ رَبِّ عَالِمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان کی صحیح تعداد سے میرا رب بخوبی واقف ہے، اور سب لوگوں میں سے صرف تھوڑے ہی آدمی یعنی مسلمان اصحاب کہف کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں۔ ما یعلمون الا قلیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان تھوڑے آدمیوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی صحیح تعداد سے واقف ہیں،
اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ فلا تماری فیہم الا مران ظاہراً، سو آپ ان کے بارے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے۔ مران ظاہراً یعنی آپ بس سرسری سی بحث کیجیے، زیادہ بحث مت کیجیے ان کے بارے میں، یعنی اصحاب کہف کی تعداد میں ان لوگوں سے آپ صرف سطحی اختلاف و مناظرہ کر سکتے ہیں، کوئی گہرا اختلاف نہ کریں، زیادہ غور و خوض کرنے یا ان کو جاہل قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اصحاب کہف کے حالات، تعداد یا قصے کے متعلق ان میں سے کسی سے تحصیل علم اور صحیح معلومات کے حصول کے لیے دریافت بھی نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتا دیا ہے نا وہ کافی ہے، ان کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے، لہٰذا یہ سوال بے سود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں منع فرمایا، تعلیم فرمائی کہ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان سے کچھ بھی نہیں پوچھیں، نہ حالات، نہ تعداد، نہ قصہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی ہر چیز کے اندر تحریف ہے، ان کی کتابوں میں عوج ہے، لیکن قرآن میں تو عوج نہیں ہے۔ اللہ نے شروع میں فرما دیا قرآن میں عوج نہیں ہے، قرآن میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ، کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جو بات ہے سیدھی ہے، صاف ہے اور قیم ہے یہ کتاب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو تو خبر ہی نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو کوئی خبر ہے، ان کو ان باتوں کی خبر نہیں ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، لہٰذا اسی سے آپ نتیجے کو اخذ کیجئے، ان سے زیادہ سوال، زیادہ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو خود جواب دے رہے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں پہ کان مت دھریں۔ تو یہ سوال بے سود ہیں کہ وہ کتنے تھے، کیا تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا مقصد سوال ان لوگوں کو لاجواب یا رسوا کر دینا بھی نہیں ہے، یہ تو مکارم اخلاق کے خلاف ہے، لہٰذا ان سے دریافت ہی نہ کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت، بہت ہی شاندار ایک نصیحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بواسطہ تمام انسانوں کو، جو اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور ہر وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر مشیت خدا کو ملا لیا کیجیے، یعنی انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کیجیے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ یہ چاہے، اللہ اس کام کو کرنا چاہے، یہ ہے یہاں پر، تو اس سے مراد جو ہے وہ انشاءاللہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کہنا ہے۔ منع کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی کہ جب یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ آپ لوگ کل آنا، میں بتا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانست میں یہ تھا کہ یہ کل آئیں گے، جب تک رب العالمین کا جو پیغام ہے وحی وغیرہ مجھ پہ نازل ہو جائے گی، جبریل امین صاف طور پر وحی لے کر نازل ہوں گے، مجھے علم ہوگا تو میں ان کو سب یہ بات بتا دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، آپ نے اس کو شامل نہ کیا اپنے کلام میں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع کیا، کم سے کم 15 دن تک، کچھ ان میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 10 دن تک، کچھ روایات میں آتا ہے 40 دن تک، کچھ روایات میں آتا ہے 3 دن تک، مگر جمہور علماء کا اتفاق اس بات پہ کہ 15 دن تک کم سے کم وحی کا آنا بند ہو گیا تھا۔ پھر رب العالمین نے جب یہ سورہ نازل فرمائی تو اس میں خاص کر کے حکم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی کام کا پختہ ارادہ جب بھی کریں تو کبھی بھی مشیت الہی کو، مطلب مشیت الہی سے وابستہ کیے بغیر اس کام کو کرنے کا وعدہ نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کل کے لیے کوئی پلاننگ کریں، کوئی بھی بات سوچیں، کریں، تو اسے رب العالمین کی مشیت کے ساتھ ضرور جوڑ دیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کیا چیز لے کر آ رہا ہے، کل آپ کا پکنک کا پلان ہے مگر اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ نے بارش کرنی ہے، تو اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کو ضرور شامل رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا بہترین طریقے سے اس کو آپ کے لیے بیلنس کر دے گا، ان تمام معاملات کو آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی، آپ کے لیے خیر ہو جائے گی اس معاملے میں، جب آپ اللہ کی مشیت کو ساتھ ملائیں گے، کیونکہ دیکھیے ہونا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہیں گے، نہ میرے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ آپ کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ہی چاہنے سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی تمام کائنات کا چلانے والا ہے، تو ہمیں اللہ کی مشیت کو ہر کام میں اپنے ساتھ شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آگے بہت خاص طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے۔ یہ بہت خاص بات ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ اگر کوئی چیز ہمارے ذہن سے نکل بھی جائے، یا ہم اگر انشاءاللہ کہنا بھول بھی جائیں،
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فوراً اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ کہنا ہی نہ بھول جائیں. ہم کوئی بھی چیز بھول جائیں، کوئی بھی چیز ہمارے ذہن سے اتر جائے تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اگر کوئی اور چیز بھی ہمارے ذہن سے نکل جائے تو ہم فوراً تسبیح و استغفار کرنی چاہیے. اس جملے میں انشاءاللہ کہنے کی مزید اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے. یہ اپنی جگہ، یہ مطلب بھی ہے اس چیز کا کہ اللہ کے کسی حکم کی تعمیل اگر ہم بھول جائیں تو اللہ کو اور اس کے عذاب کو یاد کریں تاکہ نسیان کی تلافی ہو جائے. جو چیز ہم بھول گئے تھے، جو خیال ہمارے ذہن سے اتر گیا تھا اللہ رب العالمین کا، یعنی نماز پڑھنے میں ہم نہیں یاد رکھ سکے، نماز قضا ہو گئی، فوراً توبہ استغفار کریں، اس کی قضا کرنے کی کوشش کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ ہماری ول کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر قدرت نہیں ہے. ہم ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. تو جیسے اللہ چاہتا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں. ہمارا اپنا تو ظاہر سی بات ہے کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، دخل نہیں ہے کسی چیز میں. جو بھی ہدایت ہے، جو بھی توفیق ہے، وہ من جانب اللہ ہے. یہاں تک کہ کوئی بہت پرہیزگار ہے، کوئی بہت ہی مومن ہے، بہت ہی نمازی ہے، نہیں چھوڑتا ایک وقت کی بھی نماز، اس کو بھی اللہ رب العالمین ہی اجازت دیتے ہیں تو وہ اس ریاضت کو اور اس تقویٰ کو اپنی مکمل قوی بنیادوں پر ادا کر سکتا ہے. یعنی دیکھیں، جب ہم اذان کے جواب میں نماز ہمیں کیا کہتی ہے؟ فلاح کی دعوت دیتی ہے، ہمیں کامیابی کی دعوت دیتی ہے. اس کے جواب میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی قوت سوائے اس کے کہ اللہ. ہم کیسے اپنے آپ کو ڈینائی کر دیتے ہیں، کیسے ہم اپنی نفی کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں، ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم فلاح کی طرف آئیں، ہم کامیابی کی طرف آئیں. ہم اللہ کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں اس کو کہ تمام طاقت اسی کی ہے. اس کے سوا کسی کی کوئی قوت نہیں، اس کے سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے، رشد ہے، اس کے بھی درجات ہیں. صرف نماز ہی پڑھنا اللہ کا عظیم احسان نہیں ہے، عظیم تحفہ نہیں ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہدایات میں، رشد میں انسان کو آگے بڑھاتا ہے، انسان کی ہدایت کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین کی ہی طرف ہر چیز کو لوٹانا چاہیے، اسی کی مشیت کے ساتھ ہر چیز کو جوڑنا چاہیے. وہ چاہتا ہے تو ہی کوئی کام عمل میں آتا ہے. اور اگر ہم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، اس کا ذکر ذہن سے نکل جائے تو فوراً اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اس کی یاد کو دل میں دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. ایکسکیوز می. اس آیت میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اس طرح سے بھی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے کہ جب اللہ کے سوا ہم ہر چیز کو بھول جائیں، اس وقت اللہ کی یاد دل میں خالص ہوتی ہے. ادروائز اگر اللہ کے سوا دوسری تمام چیزیں ہمارے دلوں میں رہیں گی تو ظاہر ہے دل کی تو حالت بدلتی رہتی ہے، یکسوئی عموماً نہیں رہتی ہے. ظاہر میں ہر انسان کے پاس تو ظاہر ہے دو دل نہیں ہے نا، دل تو ایک ہی ہے. تو یا تو اللہ کی یاد پہ جمع رہے یا پھر دوسری چیزیں، دوسری مخلوق اور دوسرے معاملات کی طرف انسان کا دل لگا رہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اور چیز آپ کے دل میں آئے، اس کو اللہ کی یاد سے اس کو دور کیجیے تاکہ نسیان کی تلافی ہو سکے. تو اللہ کی یاد بہت ضروری ہے اور اپنے دل میں اس کو جمانا ہے، اس کو جمانا ضروری ہے. تو جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو فوراً اسی طرح سے اللہ کو یاد کریں تاکہ اس نسیان کی تلافی ہو سکے. اللہ کی یاد ہر وقت کے لیے ہے، اور بھول جانا اور یاد کرنا یہ دو متضاد فعل ہیں، لہٰذا ایک وقت میں دونوں کا اجتماع تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا اللہ کی یاد ضروری ہے، اللہ کی یاد کو پکڑنا زیادہ ضروری ہے. اگر ہمیں کوئی چیز بھول رہی ہو، خصوصی طور پر اگر اللہ ہی کا ذکر ہمارے ذہنوں سے اور دلوں سے نکل رہا ہو، تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر میں اللہ کا تسبیح استغفار کرنا چاہیے. پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَادًا. بہت خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. عسیٰ کا معنی ہوتا ہے ان قریب، جلد، یا امید ہے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ فعل مقاربہ ہے، یعنی یہ ان معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ایسے افعال جن میں مطلب قریب ہونے کے معنی ہوں گے، یہ ان افعال میں سے ایک فعل ہے عسیٰ. تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، وقل، اور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے، عسیٰ ان قریب، جلد، امید ہے، ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، میرا رب مطلب کوئی ایسی بہتری
پیدا کرے گا میرے لیے لی اقرب من حاضر رشدا، جو ایسی بہتری جو متصل ہی آنے والی ہو، اور اس معاملے سے جو میں بھول گیا تھا یعنی اس سے کچھ بہتر ہو۔ مطلب یہ کہ اگر انشاءاللہ کہنا یا اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کرنا بھول جائیں تو اللہ کی یاد کرنی چاہیے، یعنی تسبیح استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی راہ بتا دے گا جو فراموش شدہ لفظ یا حکم، ہم کوئی لفظ بھول گئے جیسے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یا ہم کوئی حکم بھول گئے، اللہ نے کوئی حکم کیا تھا فلاں موقع پہ فلاں وقت، ہمیں کوئی حکم تھا، جیسے کوئی خود رب العالمین کی کوئی خوبصورت کاریگری دیکھے تو سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، ہم بھول گئے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ استغفر اللہ، ہم بھول گئے تھے یہ لفظ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے کسی طرف ہدایت عطا کریں گے، کسی اور معاملے میں بھی ہماری بہتری ہوگی، اور اس لفظ کو بھی اگر ہم بھول گئے تھے تو اللہ اس سے افضل اور بہتر ہمیں راستہ دکھائیں گے جس سے گزشتہ کی تلافی ہو جائے گی، آئندہ کی ترقی وابستہ ہے جس بات سے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائیں گے۔ جیسے میں چاہتی ہوں کل میں کوئی اچھا خوبصورت، میری کوئی کلاس ہے، میرا کوئی لیکچر ہے، میں وہ جا کر لوں، اس ٹیچر سے میں بہت مطمئن ہوں، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ہے کہ وہ ٹیچر بیمار تھے، ان کی جگہ دوسرے ٹیچر نے آ کر لیکچر دیا، لیکچر کنڈکٹ کیا، اور میں یہ سوچ رہی ہوں، اب میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ جو انہوں نے سمجھایا تو اس سے کہیں زیادہ اچھا انہوں نے سمجھایا، تو یعنی میرا رب مجھے بہتری کی طرف لے آیا جب میں نے اس پہ ریلائی کیا، میں نے اللہ کے اوپر توکل کیا، اللہ کے اوپر اللہ کی مشیت کو اپنے معاملات میں خاص کیا، ساتھ جوڑا، تو اللہ نے مجھے زیادہ بہتری دکھا دی۔ یہ ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال دے کے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن میں ہم اللہ سے بہتر طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں بہترین عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں یہی مقصد چھپا ہوا ہے کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے میرا رب نبوت کی صداقت کو اس سے بھی زیادہ قریب الوصل بنا دے گا۔ یعنی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھا تھا تو اصحاب کہف کا واقعہ دریافت کیا تھا، اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا، تو آخر میں اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اصحاب کہف کے واقعے سے بڑھ کر روشن دلیل اور برہان نبوت اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ بہترین روشن اور برہان دلیل اللہ تعالیٰ مجھے نبوت کی عطا فرمائیں گے۔ یعنی اب دیکھیں تمام انبیاء کے جتنے بھی علوم ہیں، ماضی و مستقبل کے جتنے علمی خزانے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، جو اصحاب کہف کے واقعے کو جان کر آپ کی نبوت کی سچائی کو جاننا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ قوی ثبوت یہ عطا فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو احوال و واقعات تھے وہ بھی آپ کو بیان کر دیے، تمام مرسلین کے، تمام انبیاء کے جو گزشتہ علوم تھے، جو گزشتہ واقعات تھے، جو آئندہ آنے والے واقعات و حالات ہوں گے، اللہ نے ان کا بھی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ بھول گئے تھے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، ان کے حوالے، ان کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی چیز بھول جاؤ اور پھر یاد آ جائے تو انشاءاللہ کہنے کے بعد یہ بھی کہو کہ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، یعنی گزشتہ قصور کی توبہ کر لو، یعنی وہ نسیان کی تلافی ہو جائے، اور اللہ سے یہ دعا ہو جائے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب جو اس معاملے میں مجھے بہتر ہدایت فرمائے گا، اس سے زیادہ اچھی مجھے ہدایت فرمائے گا جو اب میرے ساتھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا کرے، اللہ مجھے ایسی ہدایت، ایسے راستے کی ہدایت کرے گا جو ایسی چیز بتا دے گا جو اس ذکر سے بھی زیادہ اقرب ہوگی، یعنی اللہ اپنی ذات تک مجھے خود پہنچا دے گا، اللہ تو رگ و جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو مجھے خود ہی اپنی ذات تک پہنچا دے گا اگر میں بھول بھی رہا ہوں گا تو یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خاص اس میں بہت خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وَلَبِثُوا اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 برس سے 9 برس زیادہ سوتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اس آیت کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ پہلے مجمل طور پر فرمایا گیا تھا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ جو آیت ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ آیت تفصیل میں فرما دی اور تعداد بھی بتا دی اللہ رب العالمین نے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اہل کتاب کا یہ قول نقل کیا ہے، اہل کتاب اصحاب کہف کے سوتے رہنے کی معین تعداد بیان کرتے تھے، اس قول کو اللہ نے ذکر کیا،
اور آگے اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے نا قل اللہ عالم بما لبثوا، کہ اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنے زمانے تک وہاں سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خاص ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، ان سے روایت ہے کہ شروع میں وہ لبثوا فی کہفہم 300 نازل ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 سال یا 300 مہینے؟ اس کے جواب میں لفظ سنینہ اور نازل ہو گیا۔ وزدادو تسعہ کی تشریح میں کلبی نے کہا کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا 300 برس رہنے کا علم تو ہم کو بھی ہے، مزید 9 برس رہنے کا علم ہم کو نہیں ہے، یعنی یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ اس پر یہ ارشاد ہوا تھا کہ آپ کہہ دیجئے قل اللہ عالم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہی بہترین جانتا ہے وہ کتنا زمانہ وہاں سوتے رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اصحاب کہف شمسی حساب سے، یعنی سولر جو سولر کیلنڈر کے حساب سے 300 برس سوتے رہتے، اور اللہ نے قمری حساب سے 309 برس رہنے کی صراحت کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو 9 سال جو اللہ رب العالمین نے اب اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وزدادو تسعہ 9، اللہ نے یہاں صراحت فرمائی ہے۔ یعنی ہر 100 شمسی سال، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر سولر 100 ایئرز جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں سن کے سولر ایئر کے، تو اس میں 3 ایئرز لونر کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب 300 سال ہیں تو اس پہ کیا ہوا کہ 900 سال ایڈ ہو گئے، کیونکہ ایک سال پہ 3 سال ایڈ ہوتے ہیں لونر، ہر سولر 1 ایئر پہ لونر 3 ایئرز ایڈ اپ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے 309 سال بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہت خاص چیز ہمیں ارشاد فرمائی ہے، بہت خاص بات وقت سے متعلق۔ بحث کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے، بات کرنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ یہ کہا گیا کہ قل اللہ عالم بما لبثوا، اللہ ہی بہترین جانتا، آپ فرما دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو ہمیں آگے پیچھے جو آیات ہم گزار کر آ چکے ہیں اس میں فرما دیا گیا تھا نا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، فرما دیا گیا تھا۔ یہاں پر اللہ نے یہ جو 309 سال اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، صراحت فرمائی ہے، ہمیں لونر کیلنڈر کی طرف اشارہ دیا گیا مسلمانوں کو، کہ ہم جو بھولے بیٹھے ہیں چاند کے حساب کو، چاند کا حساب ہمارے لیے بہت خاص اہمیت کا حامل ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس سورہ میں وقت کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، انہیں اٹھایا گیا، پھر دو ان کے گروپس بنے، ان میں بھی وقت کے ہی بارے میں بیان کیا گیا، وقت کے ہی بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے کہ ان کو کتنا حساب ہے، یہ کتنا صحیح طریقے سے جو ہے آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں، یہ کیا حساب لگا پا رہے ہیں، یہ آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں وقت کو، کتنا ٹائم ہم سوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز۔ وہ ان کا قصہ تمثیلی طور پر بیان کر کے ہماری طرف ڈائریکشن ہے، یہ ہمیں انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے ہم ٹائم کو سمجھیں، کیونکہ دجال ہمارے ساتھ وقت کی ہیرا پھیری ہی کرے گا، وہ اتنا میل انٹرپریٹیشنز کرے گا وقت کی، وقت کو گما دے گا۔ یہ جو گھڑی کا نظام ہے، یہ جو سولر کیلنڈر کا نظام ہے، یہ تو مسلمان کے لیے نہیں تھا، یہ تو اللہ رب العالمین کی تعلیمات میں نہیں ہے، یہ تو بہت عرصے کے بعد کسی پوپ نے نکالا تھا یہ تمام سلسلہ، یہ تو پوپ کی ایجاد ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون تو نہیں ہے۔ ایک دن کے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے کے 60 منٹ، 60 منٹ کے 60 سیکنڈ، 60 سیکنڈس میں یہ چھوٹی اس کے اور مائکرو سیکنڈس کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے، اور اس نے ٹائم کو قید کر دیا ایک دن کے ساتھ۔ اللہ نے چاند اور سورج کا حساب بنایا ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمان کو خاص طور پر قمری حساب رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور پر اس کے اوپر ہمیں تعلیم کیا گیا ہے، اور اس آیت میں بھی اسی چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ ہم جس سیکولر کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنی عیدیں، اسی کے ساتھ اپنے جو حج کے مواقع ہیں اور جو تمام چیزیں ہم جو کیلنڈر کے ساتھ جڑ چکے ہیں، یہ غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہمیں چاند کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں چاند کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں نابلد نہیں رہنا چاہیے۔ لونر حساب ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے بہت خاص کر کے ان آیات میں اس کی طرف ہمیں اشارہ دیا ہے، ہمیں یہ نابلد طریقہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہمیں دجال کی جو ٹائم کی جو مینیپولیشن ہے اس سے بچنا ہے، تو آنے والے وقتوں میں ٹائم کے اندر برکت لانی ہے تو اللہ کی تعلیمات کے سائے میں آنا ہوگا، ورنہ بھول جائیں گے کوئی نجات ہے، آپ اسی طرح بھاگیں گے جس طرح وقت آپ کو بھگا رہا ہے۔
چاند بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ نے بنایا. ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم طلوع فجر کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. ہم جو اشراق پڑھتے ہیں وہ بھی ہم سورج کے حساب سے پڑھتے ہیں. زوال کا وقت دیکھنے کے لیے بھی ہم سورج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہم اپنے غروب کو بھی سورج کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم اپنے عصر اور مغرب کے درمیان کے جو معمولات ہیں ان کو بھی سورج کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس میں کوئی انکار نہیں کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی ہی فضل سے وہ ہمارے لیے راہیں معین کرتا ہے، ہمارے لیے اوقات معین کرتا ہے. مگر حساب چاند کے ساتھ ہے، حساب سورج کے ساتھ نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. سورج کو تو اللہ نے اشارہ دے کے کس طریقے سے موڑ دیا، کس طریقے سے اللہ نے اس کو کترانے پر بھی مجبور کر دیا، اللہ نے اسے چھپنے پر بھی مجبور کر دیا. وہ انڈائریکٹ بھی ہو گیا، ڈائریکٹ بھی ہو گیا. اللہ نے اس کے ساتھ جس طریقے سے اصحاب کہف کے غار میں اللہ رب العالمین نے روشنیاں پہنچائی ہیں، ٹوائلائٹس پہنچائی ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کے احوال بیان کیے ہیں. سورج کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ٹرن کیا ہے، ٹرن اراؤنڈ ہر طریقے سے اللہ نے کر کے دکھایا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں، میرے اختیار میں. مسلمانوں کو حکم دیا گیا چاند کے تابع رہو، چاند کو دیکھو، کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں چاند ہے، قمری حساب. آپ جب اس کیلنڈر کے ساتھ چلتے ہیں نا تو اس کیلنڈر کے ساتھ ایک دن 30 دن کا بھی، ایک مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے، کئی مہینے 31 دن کے بھی ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ فیبرری 28 دن کا آتا ہے، کئی دفعہ 29 دن کا آتا ہے. چاند کے ساتھ یہ حساب نہیں ہے. چاند کے ساتھ حساب لگانا آپ کے وقت کو، آپ کے دنوں کو، آپ کی تعداد کو بالکل صحیح طور پر معین کرتا ہے. کیونکہ جب تک 29 نہیں آئے گی آپ کو نہیں پتہ اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے یا نہیں. جب تک 29 نہیں ختم ہوگی، جب تک نیا چاند نہیں آئے گا، آپ نہیں جانتے کہ یہ مہینہ 30 کا ہے، یہ مہینہ 29 کا ہے. اللہ نے آپ کو پابند کیا ہوا ہے اپنی تعلیمات کے ساتھ. یہ جو پلیت بینکنگ سسٹم ہے، یہ جو پلیت نظام چل رہے ہیں، بہت سارے معاملات کو لائن اپ کرنے کے لیے، بہت سارے اکنامکل اور بہت سارے پولیٹیکل معاملات کو اور بہت سارے دنیاوی معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے یہ پاپ کا بنایا ہوا سیکولر کلاک ہے، جس کو اس نے سولر کیلنڈر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مسلمانوں کو اس کے اوپر اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم جنوری فیبرری نہ کریں. ہم ظاہر ہے جس وقت میں جی رہے ہیں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، مگر نہ بلد ہو کے نہیں، اپنے چاند کے حساب سے بالکل بے بہرا ہو کر نہیں. اس چیز کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، اس علم کی طرف آنا پڑے گا، اس عقل کی طرف ہمیں ہوش حواس کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، ورنہ نقصان اٹھائیں گے ہم نقصان اٹھائیں گے. ہم بہت انکلوڈنگ مائی سیلف بہت آرام سے ہم کہتے ہیں فرائیڈے کہنا بھی غلط ہے. آپ کو پتہ ہے ہم بہت غیر محسوس انداز میں فرائز ایک جرمن کی ایک گاڈس تھی، وہ ایک گاڈس کا ڈے منایا کرتے تھے، اس کو وہ فرائز کہتے تھے. فرائیڈے اس کے نام پر ہے. ہم یہ بہت آرام سے کہتے ہیں فرائیڈے، ہم یہ فلاں کام فرائیڈے کو کریں گے. اللہ نے قرآن کریم میں یوم الجمعہ فرمایا. کیا مصیبت ہے مسلمانوں کو کہ ہم یوم الجمعہ نہیں کہتے. ہم کیوں فرائیڈے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے فرائیڈے ہے کیا. بہت آرام سے. اور اب تو انتہا ہو چکی ہے کہ پاکستان جیسے ریپبلک، اسلامک ریپبلک، اس میں بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے نا، وہاں پر بھی بلیک فرائیڈے منایا جا رہا ہے. اس بات سے بے بہرا ہو کے کہ فرائیڈے کیا ہے اور پھر بلیک فرائیڈے کیا ہے. افسوس کے ساتھ جہالت اس لیول تک پہنچ چکی ہے. کیا ہم کسی کو قصوروار کہیں؟ ہم خود اپنے دشمن ہوئے میں اس وقت. یہ مسلمانوں کا حال ہے. سعودی عرب میں ہیلووینس منائی جا رہی ہیں. کہاں ہے مسلمان؟ علمان الحفیظ. اللہ ہی بچائے گا تو ہم بچیں گے. واپس آتے اپنے لیکچر کی طرف. لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمہ. تمام دنیا کی علمی نظر سے جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، ان تمام ارضی و سماوی پوشیدہ اشیاء کا علم اللہ ہی کو ہے. سب چیزیں اسی کی دست ملکیت و تصرف میں ہیں. لہو غیب السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی غیب السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے غیب میں ہے، سب کچھ اس کا ہے. لہو اللہ کا ہے. ابصر بہ واسمع، ابصر بہ واسمع صیغۃ التعجب ہے. یہ جب تعجب کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے تو اس انداز میں، اس صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کلمے کو، کہ وہ عجیب طرح کا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. یعنی کیا خوب سننے والا ہے، کیا خوب دیکھنے والا ہے، کیا خوب سننے والا ہے. یعنی اس کی بینائی اور اس کی سنوائی دوسرے
تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بالکل عجیب ہیں، بالکل الگ ہیں، اور دیکھنے اور سننے سے کوئی چیز حاجب اور معنی نہیں ہے، یعنی اس کو سب کچھ سنائی دیتا ہے، انتہائی لطافت ہو یا کثافت، باریک سے باریک چیز ہو یا بڑی سے بڑی، پوشیدہ ہو یا ظاہر، اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں، اس کو ہر چیز کا علم سمعی و بصری ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اسی کی دست ملکیت و تصرف میں ہے سب کچھ۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اہل ارض و سما کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور ان کے امور کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ما لہم من دونہ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، من ولی، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ان چیزوں کا کارساز نہیں ہے، کوئی ان امور کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں ان میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ وہ اپنے ان حکم میں ان میں سے کسی کو شریک کرتا ہے، نہ دخیل بناتا ہے۔ حکم سے فیصلہ قضا یا امر نہیں یا علم غیب مراد ہے، یعنی اپنے علم و غیب میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، کوئی قضا ہو یا امر نہیں ہو، کوئی علم غیب ہو، لہٰذا وہ کسی کو بیچ میں شامل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی فرماتے ہیں، اللہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بھی احکامات ہیں، وہ کسی کو بیچ میں شریک نہیں ٹھہراتا، چاہے وہ واشنگٹن ہو، چاہے وہ لنڈن ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، کوئی بھی قوت والی اسٹیٹ ہو، کوئی بھی قوی اسٹیٹ ہو، اللہ کے حکم اللہ کے ہیں۔ جو بات میں نے آپ کو پیچھے بھی بیان کی ہے لونر کیلنڈر سے متعلق، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کی بات میں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتا، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم ہر اس کے حکم کی تعمیل اگر دوسروں کے حکم کے مطابق کریں گے تو ہم شرکیہ معاشرے میں ہی تو رہ رہے ہیں، شرک ہی تو کر رہے ہیں۔ دجال اور کیا کروا رہا ہے ہم سے؟ اور اصحاب کہف کس وجہ سے الگ ہوئے تھے سوسائٹی سے؟ ہم سلولی اینڈ گریجولی اس کے ہر ٹریپ میں مبتلا ہوئے چلے جا رہے ہیں، آج سے نہیں، کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے، ہمارے بڑے بھی ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم سب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا اب یہ چاہتے ہیں کہ اس میں شامل ہی رہیں، اس شرکیہ معاشرے کا حصہ ہی بنے رہیں، عقل نہ کریں، ہوش نہ کریں، جاگیں نہیں، ابھی بھی اپنی جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہ کریں، صحیح نہ کریں، جد و جہد نہ کریں اس کے لیے؟ اللہ نے سوچ دیے، عقل دیے، فہم دیے، کب استعمال کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے، کب اس کا مطالعہ کریں گے، کب اس سیرت سے سمجھیں گے، کب ان معاملات میں عقل کا دامن تھامیں گے، کب دجال اور آنے والے خطرناک وقتوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، سورہ کہف کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے؟ لیں گے، کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو غیب کا تمام علم ہے، وہ اپنے کسی علم میں کسی کو شامل نہیں کرتا، وہ کسی کو شامل نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روح کا جواب بھی ان کو کھل کر نہیں دیا تھا۔ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، جو یہ رولنگ ایلیٹس جنات سے مدد لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر رب العالمین انہیں روح کے متعلق بیان کر دیتے تو یقیناً یہ جو ابھی تو یہ جنات کو شامل کریں گے، یہ جنات کو بیچ میں بلائیں گے، جنات کا تصرف لے گا شیطان، جس کو دجال کہتے ہیں، تو یہ کیا کرے گا کہ مردوں کو زندہ کرے گا، والدین کے نام پر ان سے بات چیت کروائے گا۔ اگر اس کو روح کے متعلق پتہ چل جاتا اور روح کے بارے میں بھی سے کچھ علم مل جاتا تو یہ تو وہاں تک بھی رسائی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، جبکہ روح میرے رب کے امر سے، اللہ نے فرما دیا بس، اس سے آگے کچھ بات نہیں ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ اور بہت کم لوگ اس بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور جو تھوڑا علم دیا گیا ہے اس تھوڑے علم میں یہ بھی شامل ہے کہ جو نیک روحیں ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہیں، اور جو بد روحیں ہیں، جو خراب روحیں ہیں، جو مجرم روحیں ہیں، وہ سجین میں ہیں۔ تو یہ بس اتنا علم عطا کیا گیا ہے ان کو، اور مسلمان کو اللہ رب العالمین نے اس کی انسائٹ کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ، اس کی رغبت کے ساتھ اور کئی معلومات عطا کی ہیں روح سے متعلق، اس کے اکرام کے متعلق، کہ کس طرح سے ایصال کرنا ہے، کس طرح سے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس حال میں ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ یہ روح کے احوال جو ہیں یہ مسلمانوں کو تعلیم کیے گئے، مگر انہیں ان کے سوال کے مطابق اسی طرح بیان کیا گیا، کیونکہ پیچھے بدنیتی شامل تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے معاملات میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، وہ اپنے معاملات میں کسی کو شامل نہیں کرتا، اس کے حکم میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔
تو ہمیں ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ چاہے وہ واشنگٹن ہو چاہے وہ لنڈن ہو، کہیں سے بھی کوئی بھی فرمان جاری ہو رہا ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ اللہ کے ہیں، جو اللہ کے معاملات ہیں وہ اللہ کے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اللہ کے احکامات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو شریک بناتے ہیں، سپر پاورز ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنے لائف سٹائلز کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم کس بات کا انتظار کریں کہ دجال ابھی آئے گا؟ دجال آ چکا ہے، وہ ہمارے معاشرے کو شرکیہ کر چکا ہے۔ آگے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو بیسیکلی، وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے وہ پڑھا کریں، وَاتْلُو تلاوت کریں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لا مبدل لکلماتہ، چاہے واشنگٹن ہو یا لنڈن ہو، جیسے میں نے آپ کو بھی خود بتایا، ابھی پہلے بھی بتایا ہے، نہ اس کے احکامات کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ ہی اس کتاب کے کلمات کو کوئی بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی محافظت فرمائی ہے، اس کتاب کی، اس کلام کی محافظت فرمائی ہے، اس کے کلمات کی۔ اللہ رب العالمین کا ہر کلمہ محافظت میں ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کے ارشادات کو، اس کے احکامات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بس آپ پڑھیے، پڑھ کے سنائیے، پڑھیں، تلاوت کریں، ما اوحی الیکا، جو وہی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، من کتاب ربک، رب کی کتاب میں سے، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اس کو پڑھیے، پڑھ کے سنائیے۔ یعنی ہم مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے، جتنا ہو سکے قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو عام کریں، ارشادات کو عام کریں، پڑھیں، تلاوت کریں، خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی پڑھائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور پھر اس کو سکھائیں۔ یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، بس آپ کیا کریں کہ اس کو پڑھ کر سنائیں، جتنا ہو سکے اندر اتاریں، تلاوت کریں، جو سنیں گے وہ اس پر عمل کریں گے، جو عمل کریں گے وہ اس کے سائے میں آئیں گے، اس کے حساب سے اپنی زندگیوں کو جئیں گے اور پھر بہتری کی طرف آئیں گے۔ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی بھی کلمہ بدل نہیں سکتا، کوئی بھی، کسی کو اتنی جرت، اتنی طاقت نہیں۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کے مفہوم پر عمل کرو، اور ان لوگوں کی باتوں پر کچھ دھیان نہ دو جو اس کے سوا دوسرے قرآن کے خواست کار تھے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی ترمیم کر دیں، کوئی تبدیلی کر دیں، کسی قسم کی کوئی رد و بدل کر دیں، آسانیوں میں دین ڈھونڈتے ہیں، دین میں آسانی نہیں پیدا کرتے ہیں، آسانی میں دین ڈھونڈتے ہیں۔ آج کل کے جو ہمارے یہ سو کالڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے تفسیر کرنے والے، اور اپنی طرف سے جو اب نام لینا اچھا نہیں لگتا، بہتر نہیں ہے یہاں پہ نام لینا، آپ اچھی طرح سے جانتے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ خود ساختہ بیان، خود ساختہ باتیں خود سے ہی ملا کے اپنی طرف سے سیکولر مائنڈڈ جو ان کی سوچ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا قرآن میں، احادیث میں، یہ غلط ہے۔ قرآن میں کسی قسم کی کوئی ترمیم، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے سوا اس میں کسی قسم کی، کسی طرح کی تبدیل و ترمیم کرنے کی طاقت رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی شخص بھی اللہ کے سوا اس کو بدل نہیں سکتا۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ گناہگاروں، نافرمانوں کو جو قرآن کے اندر عذاب کی وعید دی گئی ہے نا، اس کو بھی بدلنے والا کوئی نہیں ہے، عذاب ہو کر رہے گا۔ یعنی جو چیز فرما دی گئی ہے، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، ہمیں حکم ہے کہ بس ہم اس کے اوپر پڑھ کر اس کو سنائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک یہ پیغام پہنچا سکیں ہم کوشش کریں اور پہنچائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، بہت خوبصورت لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ قرآن پر نہ چلے تو اللہ کے سوا آپ کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں عطا ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چھپنے کی جگہ، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جائے قرار نہیں ملے گی۔ لحدن کا مطلب ہوتا ہے جہاں انسان ریفیوز ڈھونڈتا ہے، لحد کا معنی ہوتا ہے جہاں پہ انسان ریفیوز ڈھونڈتا ہے، اور ملتحدن یعنی پناہ کی جگہ، یعنی جہاں پناہ مل جائے۔ تو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ
ملتحدہ، یعنی اللہ رب العالمین کے سوا پھر کوئی پناہ نہیں ہے. جو یہ کام نہیں کریں گے، جو یہ کام نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اس اللہ کے کلام کے سوا، اللہ کی رضا کے سوا، اللہ کی مشیت کے سوا جو تمام پیچھے باتیں بیان ہو گئی ہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے کسی قسم کی. اگر ہم ان باتوں پر، ان رستوں پر نہیں چلے، احکامات کی ہم نے پیروی نہیں کی، ارشادات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پھر کوئی جائے پناہ ہمیں نہیں ملے گی، پھر ہمیں کوئی ریفیوج نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں، ملے گا ہی نہیں، سرے سے نہیں ملے گا، ہرگز ہرگز نہیں ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، خوبصورت ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو قائم رکھو، جمائے رکھو، صبر کے ساتھ رکھو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ یعنی اپنے نفس کو، اپنی جان کو صبر کے ساتھ جما کے رکھیں. آپ اپنے یعنی صبر کے ساتھ رہیں، آپ اپنی جان کو، اپنے آپ کو جما کے رکھیں، قائم رکھیں. مع الذین یدعون، کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. مع الذین یدعون، یدعون یعنی کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ربہم اپنے رب کا. بالغداتی والعشی، غداتی کہتے ہیں صبح کا وقت، عشی شام، سورج ڈھلے، یعنی صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام کو بھی یاد کرتے ہیں. اپنے رب کو 2 ٹائم یاد کرتے ہیں. 2 ٹائم کیا، مومن تو ہر وقت ہی یاد کرتا ہے، ہر وقت ہی اللہ کے ساتھ اس کا دل رہتا ہے، لیکن خصوصی طور پر صبح کا وقت اور شام کا. غداتی والعشی یعنی صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یریدون وجہہ، اور اللہ کی یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف اپنے رب کی خوشنودی کا حصول، اسی سے ان کو غرض ہے، اس کے سوا ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اصبر نفسک یعنی اپنے آپ کو روکے رکھو، جمائے رکھو. بالغداتی والعشی، صبح شام یا تمام اوقات میں، یعنی صبح شام یا تمام اوقات میں. بالغداتی والعشی یعنی صبح بھی، شام بھی، تمام اوقات میں. خصوصی طور پر غداتی جو ہے صبح کا وقت، اور عشی شام کا وقت. یریدون یعنی ان کی عبادت کی غرض سوائے ذات خداوندی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی. وجہہم میں لفظ جو وجہ ہے یہ زائد ہے، یعنی جیسے آیت ہے نا سورہ الرحمن کی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تو اس میں بھی لفظ وجہ جو ہے وہ زائد ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی مطلوب نہیں ہے، نہ دنیا نہ آخرت. ان کا تمام تر رجحان، پکار، سب کچھ صبح شام اپنے رب کی طرف ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے. اس میں یہ ہوا تھا، اس کی تفسیر کچھ اس طریقے سے ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص تعلیم فرمائی تھی. بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا عینہ بن حسین فزاری، یہ اس کے حق میں نازل ہوئی تھی یہ آیت. مسلمان ہونے سے پہلے عینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت کچھ نادار مسلمان خدمت گرامی میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سلمان فارسی بھی تھے. حضرت سلمان ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے تھے اور آپ کو پسینہ بھی آ رہا تھا. عینہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کی بدبو سے دکھ نہیں ہوتا آپ کو؟ ہم قبائل مدر کے سردار اور بڑے لوگ ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہم کو آپ کی اتباع کرنے سے ایسے لوگوں کی آپ کے پاس موجودگی روکتی ہے. ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کی اتباع کرنے لگیں گے، یا ہمارے لیے ان سے الگ بیٹھنے کی کوئی جگہ مقرر کر دیں اور ان کی مجلس ہم سے الگ کر دیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. قتادہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ الذین یدعون ربہم سے مراد تھے اصحاب صفا. اصحاب صفا مراد تھے، جن کی تعداد کل 700 تھی. یہ سب نادار لوگ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہمہ وقت رہا کرتے تھے. اسی مسجد میں، مسجد نبوی میں یہ فروکش تھے. نہ کسی کی کھیتی تھی، نہ دودھ کے جانور تھے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی سامان تجارت ہوا کرتا تھا. یہ صرف نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اور مطلب ایک وقت کی نماز پڑھ کر دوسری وقت کی نماز کے انتظار میں رہا کرتے تھے، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستائش ہے اس اللہ کی جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کی معیت میں مجھے جمع رہنے کا حکم دیا. یہ اصحاب صفا کے لیے بیان آیا تھا اللہ رب العالمین کا. اس آیت کا شان نزول اس طریقے سے، سبحان اللہ العظیم. اور ایک اور روایت بھی موجود ہے، ایک اور روایت بھی ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ حکم دیا تھا، یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اصحاب صفا تھے،
یہ کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ یہ آیت جو تھی امیہ بن خلف جمحی کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان فقیروں کو اپنے پاس سے نکال دیجئے اور سرداران مکہ کو اپنے پاس بٹھائیے، تو اللہ کو یہ درخواست پسند نہیں آئی تھی، اس لیے جو یہ آیت تھی اس لیے نازل ہوئی تھی۔ اب آیت میں آپ کے سامنے پوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ آئینہ بن حسین کے وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ تشریف فرماتے وہاں پر، اور دوسرا یہ کہ امیہ بن خلف جمحی کے بارے میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ تو واللہ عالم، جو بھی جن کی بھی روایت، جن کا بھی قول آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ روایات تو دونوں ہی صحیح ہیں اور ان کی مستند ہونے کی بھی دلائل جو ہے وہ موجود ہیں علماء کی کتابوں میں۔ تو بہرحال یہ پوری جو آیت ہے، اس آیت میں خاص پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ ان سے نظر کو نہیں پھیریں، اور یعنی دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں، تریدو زینت الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان مسلمانوں سے، ان غریب مسلمانوں سے نہ ہٹنے پائیں، یعنی دولت مندوں کے ساتھ بیٹھنے اور مالدار دنیا داروں کی مسابقت اختیار کرنے کے لیے ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرنے والے نادار لوگوں کی طرف سے آپ آنکھیں نہ پھیریے، آپ ایسا نہ کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا اس کے کہے پر نہ چلو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے کہے پر نہ چلو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے۔ بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جس کا کہا ماننے کی ممانعت کی گئی تھی نا، اس سے مراد عینہ بن حسین فزاری ہے، لیکن ابن مردویہ نے روایت کی ہے کہ یہ امیہ بن خلف جمحی تھا۔ تو جو بھی تھے، دونوں کی روایتیں ٹھیک ہیں، اللہ نے منع فرمایا، اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سرداران قریش آیا کرتے تھے، سرداران مکہ آیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ہوتی تھی اگر ان میں سے اسلام قبول کر لے گا، ان کا کوئی سردار قبول کر لے گا تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بھلا ہو جائے گا، لوگ زیادہ تعداد میں اسلام میں داخل ہو جائیں گے، دائرہ اسلام میں، تو آپ توجہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ ان کے کہنے کے اوپر آپ ان کی شان و شوکت، ان کے دنیاوی معاملات کو دیکھ کر اپنے ان ناداروں کی طرف سے آنکھیں مت پھیریے گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو غافل کر دے اپنی یاد سے، اس کے کہے پر نہیں چلنا ہے آپ نے۔ وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش میں چلتا ہے، یعنی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے، یعنی سرداران قریش کے لیے آپ کی مجلس سے غریب مسلمانوں کو نکال دینے کا جو خواستگار ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش پر چل رہا ہے، تو آپ کو ان کی باتوں کے اوپر بالکل بھی دھیان نہیں دینا ہے۔ اس آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ اس کی درخواست کا موجب دو باتیں ہیں، یعنی انہوں نے جو خواہش کی تھی نا، دو باتیں اس خواہش کے اوپر، یعنی جو وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش کا، جو اللہ نے جو اس کی خواہش کے بارے میں بیان کیا ہے، اس کا دار و مدار دو باتوں کی درخواست پر ہے۔ ایک یہ کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل، یعنی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کا تصور ہے ہی نہیں اس کے دل میں، خدا کی طلبی اس کو حاصل ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کے دل میں کوئی طلب ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیاوی لذتوں میں وہ اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرافت اور عزت کا جو مدار ہے وہ ان گندی اور ان فضول گھٹیا ذلیل باتوں کے اوپر نہیں ہے۔ نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، دل کو باطنی رذائل اور کثافت سے پاک رکھنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے جو انوارات ہیں، جو اللہ کی معرفت ہے، اس سے منور کرنے کے لیے جسمانی آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا پڑتا ہے۔ تو ان جسمانی آرائشوں کو اور ان تمام جتنی شان و شوکتیں تھیں جو وہ دکھایا کرتے تھے، آگے اپنے جہو جلال دکھایا کرتے تھے، یہ ان کے دل پہ غفلت اور حماقت تھی جو جمی ہوئی تھی، وہ اپنی ہی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے۔ ایک تو اللہ کا تصور ہی نہیں تھا ان کے دلوں میں، دوسرا ان کے دلوں میں دنیاوی لذتیں بہت تھیں، وہ ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے،
فروتن کا ترجمہ ضیاء یعنی ضائع شدہ ہے، ضائع شدہ. جیسے ایک عربی میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، جو گھوڑا سب سے آگے نکل جائے اور سب گھوڑے اس کے پیچھے رہ جائیں، اس کو کہتے ہیں فرسن فرتن، یعنی فرتن جو آگے نکل جائے، ہر اول پیش خیمہ، آگے نکل جانے والا، حد سے بڑھ جانے والا، بہت آگے نکل جانے والا. اسی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی اس کے دل میں اللہ بھی نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی خواہش بھی نہیں ہے. اب اس کو اپنے لائف کے اندر دیکھیے، اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو ہمیں کسی کو حقیر جاننے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا دیندار ہے. اگر وہ اللہ کو صبح شام پکارنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا ایک نیک انسان ہے، تو چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہے، چاہے وہ آپ کا مالی ہے، چاہے وہ آپ کی کچن کا خانسامہ ہے، آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آپ کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اس کے اوپر اپنے مالک ہونے کا یا مالکن ہونے کا روب نہیں ڈالنا ہے. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، منع کیا گیا ہمیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتا کر، یہی تعلیمات دے کر کہ جو آپ سے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ ان کو پرے کریں، ان کو پیچھے کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو دیکھ کر ان سے نظر پھیریں گے تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ بڑھے ہوئے اپنی خواہشات میں. یہ تو اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے معاملات تو بہت بڑھ چکے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. اور ہمیں بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر کو اپنا کے، ویسٹرن کلچر کو دیکھ کے، ان کو فالو کر کے اپنے جو مسلمانوں کا جو اٹائر ہے اس کو ہم یہ کہیں. اب ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسی کوئی خاتون آ رہی ہیں یا ہمیں درس دینے والی باجی آ رہی ہے، ان کا حال حلیہ دیکھ کر اگر وہ بہت پریزنٹیبل نہیں ہے، ان کو دیکھ کر کہ یار یہ ان کا حال حلیہ دیکھ کر تو ہم تو ان کو فالو نہیں کر سکتے، ذرا تھوڑا ان سے بچ کے رہنا پڑے گا. یہ یوتھ کا بہت بڑا پرابلم ہے، یوتھ کا بہت بڑا پرابلم ہے. یوتھ کتراتے ہیں، یوتھ ایسے اٹائر سے گھبراتے ہیں. انہیں بہت پریزنٹیبل قسم کے لوگ چاہیے. پریزنٹیبل ہونا بری بات نہیں ہے، پریزنٹیبل ہونا بہت اچھی بات ہے، پریزنٹیبل ہونا چاہیے. آپ اسلام کے ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ کا گیٹ اپ، آپ کا اٹائر بہت خوبصورت ہونا چاہیے. مگر اگر کوئی حیثیت میں کمتر ہو یا اس کا حلیہ اس قسم کا ہو کہ دیکھ کر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ مت دیکھیں کہ اس کے حلیے کے اندر اس کی شان و شوکت ہے، یا اس کے حلیے کے ساتھ آپ اس کے اسٹیٹس کو جج کریں. آپ اس کی دینداری کو بھی دیکھیں، آپ اس کی بات کو بھی سمجھیں، آپ اس کی حق اور اس کی صداقت کو بھی دیکھیں، اس کی اللہ کی خوشنودی کی طرف جو اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے اس کی طرف بھی نظر دوڑائیں، ان چیزوں کو بھی فالو کریں. صرف دنیا کی زندگی میں اور دنیا کے معاملات میں ہی لگ کر ججمنٹل مت ہوا کریں. یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں حق وہ ہے جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، یعنی حق وہ ہے جس کو اللہ نے حق قرار دیا ہے. اقتضاء خواہشات حق نہیں ہے، یا یہ مطلب ہے کہ یعنی قرآن یا اسلام حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو ایمان لانا چاہے ایمان لے آئے، اور جو کافر رہنا چاہے وہ کافر رہے. یہ کلام وعید ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کھلا پیغام ہے کہ جس کو ایمان لانا ہوگا وہ لائے گا، جس کو نہیں لانا وہ نہیں لائے گا. ایمان و کفر دونوں کا اختیار دیا گیا، فری ول دی گئی ہے، جو اپنے اندر ایک خاص تحدید رکھتا ہے. تو جو اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرآن حاضر ہے، یہ دین اسلام حاضر ہے، یہ مسلمان حاضر ہے. ان کو دیکھ کر، ان کی اللہ تعالیٰ سے رغبت دیکھ کر، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت دیکھ کر آپ خود بخود ان کی طرف مائل ہوں گے. اور جس کو نہیں لانا وہ کوئی نہ کوئی عیب نکالے گا، وہ کوئی نہ کوئی برائیاں لے کر آئے گا، وہ کوئی نہ کوئی ایسے ایکسکیوزز پیش کرے گا، چاہے مسلمانوں کو دیکھ کر، چاہے مسلمانوں کے ٹائرس کو دیکھ کر، چاہے مسلمانوں کے حال حلیے کو دیکھ کر، ان کا رہن سہن کو دیکھ کر. کرسچنز خاص طور پہ جو فلتھی رچ گورے آپ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ آپ کے عبائے سے کتنا کتراتی ہیں. یہ سر کور کرنے والی میری جو بہنیں ہیں، جو میری ہیڈ کو کور کر کے چلنے والی بہنیں ہیں، ان کو دیکھ کے وہ کیسے کیسے منہ بناتی ہیں، کیسے کیسے بلی کرتی ہیں. ہمیشہ نہیں، مگر کچھ ایسے علاقے، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے کبھی کسی کا ایکسپوجر ہو تو وہ نوٹس کرے اس چیز کو کہ کرتے ہیں، بلی کیا جاتا ہے. جب کرائسٹ چرچ کا حادثہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں کچھ سال پہلے، میں وہیں تھی، میں نے ایکسپیرینس کیا تھا اس چیز کو، کیونکہ وہاں پر جو جسینڈا آرڈن ہے، وہاں کی جو پرائم منسٹر تھیں، ایکس پرائم منسٹر، انہوں نے مسلمان کمیونٹی کو بہت سپورٹ کیا تھا. تو بہت سارے جو نان مسلمس تھے وہ خائف ہو گئے تھے مسلمانوں سے، وہ بہت چڑ رہے تھے، وہ بہت اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے نان مسلمس اسلام کی تعلیمات کی طرف اٹریکٹ ہوئے تھے.
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ جو ظلم ہوا تھا کرائسٹ چرچ کی مسجد میں، جتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جس میں سب سے چھوٹا شہید 3 سال کا تھا، 3 سال کا بچہ تھا، سوڈانی بچہ تھا۔ ہم وہیں تھے، ہم نے اس چیز کو آنکھوں سے وٹنس کیا ہے۔ تو نان مسلمس کے اندر بہت رحم آیا تھا، مسلمان کمیونٹی کے بارے میں بہت درد آیا تھا ان کے دل میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن وہیں کچھ ایسے نان مسلمس بھی تھے جو یوزولی اپنی ہوا کے تابع تھے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی ہی ہوا، اپنی خواہشات کی پیرویاں کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت مسلمانوں پہ بہت طرح کے اٹیکس بھی کیے تھے، چلتے چلتے عورتوں کے اسکارف پل کیے تھے، مسلمانوں کو بلی کیا تھا، بہت اعتراض کیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں اکثر نوٹس کی جاتی ہیں۔ تو جس کو ایمان قبول کرنا ہے وہ ایمان قبول کرے، جس کو ایمان نہیں قبول کرنا نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی تعلیمات سب کے لیے عام ہیں، فری ول اس نے دے رکھی ہے، اس کا کلام حق ہے، اس کی تعلیمات حق ہیں۔ جو حق اللہ کی طرف سے آیا ہے وہی حق ہے، جو ادھر ادھر سے حق بنا دیا جاتا ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو جو لینا چاہے لے، جو نہ لینا چاہے نہ لے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اللہ نے اس جواب میں، یعنی جو وہ غریب مسلمانوں کو ہٹانے کی بات کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو پاس بٹھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی اور اپنی مجلس سے ان کو نکال دینے کی ممانعت کر دی اور صاف صراحت کر دی کہ حق رب کی طرف سے آ گیا ہے، ماننا چاہیں تو یہ مانے، اس کو نہ ماننا چاہیں تو یہ نہ مانے۔ اللہ کو کسی کے ماننے نہ ماننے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر شخص کا اپنا نفع نقصان ہے۔ جو مان لے گا اسی کو ایمان کا فائدہ پہنچے گا، جو نہیں مانے گا تو کفر کی وجہ سے اس کو جانا پڑے گا، اس کو ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں پر اس کی پھر مہمان نوازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں کی ہے، آگے اس کا بیان ہے کہ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور ظالموں یعنی کافروں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی۔ سرادقها، سرادق النار یعنی دوزخ کی قناتیں، 4 دیواری ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بنا رکھا ہے؟ ایسے ظالموں کے لیے جو اللہ کے حق کو جھٹلا بھی دیتے ہیں، انکار بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی ایجادات بھی پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یعنی حق کو حق نہیں مانتے۔ اللہ نے فرما دیا حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، لیکن اس کے اندر اپنی طرف سے اگر کہیں کوئی یعنی تحریف کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر اللہ کے نظام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار رکھی ہے، کر رکھی ہے تیار، جس کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی۔ احاطہ بہم سرادقها، متعدد چھوٹے ڈیروں اور خیموں کے ارد گرد جو احاطہ یا باڑ بنائی جاتی ہے نا، اس کو سرادق کہتے ہیں۔ تو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، جو حاکم رحمہ اللہ انہوں نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے ان تمام روایات کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرادق النار کا مطلب ہے دوزخ کی قناتیں، یعنی 4 دیواری، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی راہ کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قناتیں کھڑی کی ہوئی ہیں ان ظالموں کے لیے۔ آج جتنا مرضی اڑتے پھریں، آج جتنا مرضی یہ ظلم ڈھائیں، ظلم سے مراد جتنا مرضی انجسٹس کر لیں، جتنا مرضی آپریشن کر لیں۔ آج دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، چچنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا تمام مسلمان ملکوں میں، افغانستان، عراق، یہ تمام ملکوں میں، شام میں، یمن میں کتنا ظلم ہے، کتنا آپریشن ہے۔ اور بہت سارے ایسے ملک ہوں گے جن کو میں اس وقت فراموش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جانتے ہیں کہاں کہاں کس کس پہ ظلم ہو رہا ہے، کہاں کہاں کس کس کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ ظالم جتنا مرضی ظلم کر لیں، جتنی مرضی ناانصافی کر لیں، جو مرضی ظلم ڈھالیں، انجام ان کا کیا ہے؟ آج یہ اڑ لیں جتنا ان کو اڑنا، انجام ان کا یہی ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بھول بیٹھے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس چیز کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر شدت پیاس کی وجہ سے وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو مہل کی طرح ہوگا۔ مہل کی طرح ہوگا یعنی کہ مرکی آئل، جو کلاؤڈی آئل ہوتا ہے نا، جیسے تیل کی تلچھٹ، یعنی مرکی آئل، وہ جو کلاؤڈی سا ایک آئل ہوتا ہے، جیسے کافی کا آپ کپ لے لیں تو فروتھی سا اوپر جو آیا ہوا ہوتا ہے اس کے، وہ اس طرح کا آئل ہوگا، مہل اس کو کہتے ہیں۔ تو ابن احمد، ترمذی، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم اور بحقی رحم اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آیت بمائن کالمہلی کی تشریح میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، منہ کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ ان کے لیے ایسا مشروب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جب انہیں پیاس لگے گی تو انہیں وہ پیش کیا جائے گا۔ یشول وجوہ سے مراد ہے کہ وہ چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی جب وہ منہ کے قریب لایا جائے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ اس کی گرمی سے چہرے بھن جائیں گے۔ بئس الشراب، یعنی وہ جو محل ہے برا مشروب ہوگا۔ وسعت مرتفقہ، اور آگ بری آرام گاہ ہوگی۔ یہ جو مرتفقن ہے نا، اس کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایک فرود گاہ، یعنی ایسی جگہ جو مقام ہو اجتماع کا، جہاں پر کوئی رہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر مجلس ہو، جہاں پہ لوگ رہتے ہوں۔ ارتقاق کا لغوی معنی ہے کوہنی کھڑی کر کے جب رخسار کو ٹکا لیا جاتا ہے نا، یعنی اپنے کوہنی کو کھڑی کر لے اور اس کے اوپر اپنے گال کو ٹکا لیا جائے، تو اس کو ارتقاق کہتے ہیں، یعنی ٹیک لگ جانا، یعنی ایک جگہ پر جو ہے وہ اپنے آپ کو فرتوت کر لینا، جما لینا ایک جگہ پر۔ تو مرتفقہ جو ہے یہ اس میں ظرف کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ٹیک کی جگہ، آرام گاہ، ٹیک لگانے کی جگہ، ٹھیک ہے، جس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے اس کو یوں بیان کیا گیا کہ وسعت مرتفقہ بری آرام گاہ ہوگی۔ دوزخ کو آرام گاہ نہیں کہا ہے، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر ٹیک لگایا جائے گا، ٹیک لگا کے کوئی رہے یا کوئی رکے وہاں پر، کوئی ایسا مقام ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مقامی اجتماع، یعنی وہاں پر لوگ رہیں۔ آرام گاہ کس کو کہا گیا ہے؟ آرام گاہ فرمایا گیا ہے جنت کو۔ تو آرام گاہ کے اپوزٹ کے طور پر مرتفقن کہا گیا ہے، یعنی وہاں پر وہ ٹیک لگائیں گے، صرف ٹیک لگانے کی جگہ ہوگی، آرام کرنے کی جگہ نہیں ہوگی، بس ایسی جگہ ہوگی جہاں صرف ٹیک لگائی جا سکے۔ آرام گاہ وہ ہوتی ہے جہاں مکمل آرام ملتا ہے۔ آپ ایک بہت لانگ فلائٹ لیں، اس میں آپ کو یہ سارے سیٹس جو ہوتی ہیں وہ بیڈنگ کی طرح کی نہیں ہوتی ہیں، تو آپ تھکتے ہیں، آپ اکتاتے ہیں، دل چاہتا ہے اب ایک ایسی فلائٹ ملے جس کے اندر یا تو آپ بزنس کلاس میں ٹریول کریں تو آپ کو بیڈنگ کی طرح کا آپ کو ریسٹ ملے، یا پھر ریکلائنر ایسا سکون والا ہو کہ آپ سکون سے لیٹیں۔ اسی حالت میں جب پوری زندگی، تمام زندگی جو حیات کے بعد کی، یعنی موت کے حیات بعد الموت جو ہے، ان ظالموں کے لیے وہ آرام گاہ اس طرح آرام گاہ کی جیسی جگہ نہیں ہوگی، وہ مرتفقہ ہوگی، یعنی وہاں پر صرف ٹیک ہی لگانے کے جیسی جگہ ہوگی، انہیں ریسٹ نہیں ملے گا، انہیں آرام نہیں ملے گا۔ تو سوچیں ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ بری آرام گاہ ہے، وہ بری جگہ ہے، یعنی ٹیک ہی لگ سکتی ہے وہاں پر آپ کو ریسٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا سکون دہ ماحول نہیں ملے گا۔ اس کے بدلے جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں؟ ان کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ لا نضیع اجر من احسن عملا، ان کے نیک کاموں کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ہم ضائع نہیں کریں گے۔ جنہوں نے اچھی طرح کام کیے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ عدنی قیام گاہ، ٹھہرنا، ٹھیک ہے، تو عدن الماء بالمکانی، یعنی پانی فلاں جگہ پر ٹھہر گیا، یہ بھی ایک محاورہ ہے عربی کا کہ عدن الماء بالمکانی، یعنی پانی فلاں جگہ پر ٹھہر گیا۔ تو یہ ٹھہرنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، قیام کرنے کی جگہ، جنات عدن، یعنی وہ باغ، وہ جنتیں جہاں مومن ہمیشہ قیام کریں گے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اور وہاں ان کے اکرام میں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں اہل جنت کو سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا۔ سوار یعنی کنگن، اس کی جمع ہوتی ہے اسوار یا اسورہ، تو اسوار یا اسورہ کی جمع ہوتی ہے اساورہ، ٹھیک ہے، تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اساورہ من ذہب، ٹھیک ہے۔ اساورہ اور ذہب کو نکرہ لانے سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ کنگن اور سونا نرالی شان کا ہوگا، بہت نرالی شان ہوگی اس کے حسن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنتی کے ادنا زیور کا تمام دنیا کے زیوروں سے موازنہ کیا جائے تو جو ادنا زیور آخرت میں اللہ جنتی کو عطا فرمائے گا وہ دنیا کے تمام زیوروں سے بڑھ چڑھ کر ہوگا۔
ابو الشیخ نے العظمہ میں کعب احبار کا بیان نقل فرمایا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ جو اپنی پیدائش کے آغاز سے اہل جنت کے زیور ڈھال رہا ہے، اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو اپنی پیدائش کے آغاز سے اہل جنت کے زیور ڈھال رہا ہے اور قیامت تک ڈھالتا رہے گا، اور اگر اہل جنت کا ایک زیور بھی سامنے لے آیا جائے تو اس کے مقابلے میں سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان نیک لوگوں کے لیے اللہ کے انعام جو اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو بھی صالح رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ جھٹلاتے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل کرنے کی جرت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے کلمات میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اس کے حق کو پہچان کر ہی سر تسلیم خم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے ایسے انعامات ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ سبحان اللہ۔ اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے اور وہاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیسا اچھا صلہ ہوگا، اور جنت کیا ہی اچھی آرام گاہ ہوگی۔ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سب سے پسندیدہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ سبز رنگ تھا۔ سندسن یعنی باریک ریشم کپڑا، استبرقن دبیز ریشمی کپڑا، یعنی وہ سندس بھی ہوگا، باریک ہوگا اور دبیز ریشمی کپڑا ہوگا۔ بغوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ جنت کے کپڑوں کے دبیز ہونے سے مراد ہے بناوٹ کی مضبوطی، یعنی وہ بناوٹ میں بہت مضبوط ہوں گے لیکن ہوگا ریشمی، سندس، استبرق یعنی دبیز ریشمی کپڑا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماد فرمائیے کہ اہل جنت کے کپڑے کس قسم کے ہوں گے؟ کیا بنے ہوئے یعنی پیدا شدہ ریڈی میڈ ٹائپ کے ہوں گے، یا جن کو بن کر تیار کیا گیا ہوگا، یا بنے بنائے ہوں گے، پیدا شدہ ہوں گے، یا پھر ان کو بن کر تیار کیا گیا ہوگا؟ یہ بات سن کر ایک شخص کو ہنسی آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ناواقف جب کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے تو تم لوگ ہنستے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر دوبارہ فرمایا، جنت کے پھلوں سے ان کے پھٹنے پر تیار شدہ برآمد ہوں گے، یعنی جنت کے جو پھل ہوں گے نا وہ پھٹیں گے اور ان سے تیار شدہ یہ کپڑے برآمد ہوں گے۔ بازار، ابو یعلی اور طبرانی نے جابر کی روایت سے حضرت ابو الخیر مرتد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے، جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے سندس اگتا ہے، جنتیوں کا لباس اسی کا ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ علی الارائک یہ جمع ہے الاریکا کی، یہ جمع ہے علی الارائک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اگر چاروں طرف پردہ ہو اور اندر لیٹنے کی مسیری نہ ہو تو چارپائی یا چارپائی لیٹنے کی ہو اور ارد گرد پردہ نہ ہو تو اس کو اریکہ نہیں کہتے۔ اریکہ یعنی پردہ، پردے والی مسیری کو کہتے ہیں۔ علل آرائک سے مراد ہے کہ جہاں پہ وہ آرام کریں گے اس میں پردہ بھی لگا، یعنی پوری اس کو جو ہے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈیکوریٹ بھی کریں گے، خوبصورت طریقے سے اس کو پورا کور کریں گے، اس پہ خوبصورت پردے لگے ہوئے ہوں گے، اس کو پورا کرٹن سے یا اس کو ڈیکوریٹو جو کرٹنز ہوتے ہیں، کلوتھس ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے آرام گاہ کو خوبصورت انداز میں سجایا ہوا ہوگا۔ بحقی نے مجاہد کا قول نقل کیا کہ مسیریاں موتی اور یاقوت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ ثواب سے مراد ہے صلہ، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں، اور مرتفق بیٹھنے کی جگہ اور قرارگاہ، یعنی جنتیں یا مسحریاں کیسی اچھی قرارگاہوں میں ہوں گی، یہ اس کا بیان ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ، یعنی ثواب یعنی صلہ، کیا خوبصورت صلہ ان کو دیا جائے گا۔ وحسنت مرتفقہ، کیا خوب ٹھکانہ ہوگا، کیا خوب بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کیا خوبصورت قرارگاہ ہوگی، آرام گاہ ہوگی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ان نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 31 تک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین میری ہر شارٹ کمنگ کو درگزر فرمائے اور اس سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے کی بات کریں گے۔ آج تک جو بھی پڑھا ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے اس سے ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اس دعا کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح والدجال، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔